اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز ود شاہ زیب۔ کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جو سٹوریز ود شاہ زیب چینل کی طرف سے جو کہ صوفیزم، تصوف و سلوک سے ریلیٹڈ جو معاملات ہم لوگ آپ کے سامنے جو ہے ناظرین کے سامنے شیئر کرتے ہیں، جو چیزیں لاتے ہیں، آج ان تمام ٹاپکس میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جادو، جنات اور عملیات کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات ہے، ہم لوگوں نے جس چیز کو سمجھنا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر میسیج کرتے ہیں کہ جادو کیا ہے۔ جادو بیسیکلی شیاطین کی طرف سے شر پھیلانے کا ایک ہنر ہے، ایک عمل ہے، جس کے ذریعے شیاطین لوگ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ جن چیزوں میں فار ایگزامپل شیاطین ہیں، ان کا کام ہی ہے تنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں، اور اس عمل سے وہ اپنی اس زندگی کو تو خراب کر رہے ہیں، وہ اپنی آگے والی زندگی کو بھی خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں سے یہ چیز پوچھی ہے کہ جی جنات جو ہیں یہ کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ جو تین چیزوں کے حوالے سے آج کی ہم لوگوں کی ویڈیو ہے، تو کیا آپ لوگ ان تمام چیزوں سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ جو آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن ہم لوگوں کی طرف سے پہنچائی جاتی ہے، یہ انفارمیشن وہ ایسی ایک انفارمیشن ہے جو ریئلٹی پر مبنی ہے، یہ کوئی افسانوی خیالاتی طور پر کہانی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے چیز کو سمجھنا ہے کہ جنات کیا ہیں۔ جنات اللہ پاک کی ذات کی آگ سے تخلیق کردہ مخلوق ہے، جیسے کہ نور سے تخلیق کردہ مخلوق جو ہے وہ ہے فرشتہ، ایسے ہی بالکل جو چیز اللہ کی ذات پاک نے آگ سے تخلیق فرمائی وہ ہے جنات۔ اور جس مخلوق کو اللہ کی ذات نے مٹی سے پیدا فرمایا وہ اشرف ہے، جس کو اشرف المخلوقات انسان۔ اور پھر اللہ پاک کی ذات نے جو خلافت کا نظام ہے، جو یہ خلافت والا معاملہ ہے، یہ بھی اشرف ہی کو عطا فرمایا۔ اب جو جنات ہیں یہ کسی بھی انسان کے سامنے آ سکتے ہیں، حقیقی طور کے اوپر آ سکتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، باقاعدہ طور کے اوپر انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ عمل دخل ان کا انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ کن لوگوں کے ذریعے انسان تک پہنچتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ذریعے انسان تک پہنچتے ہیں کہ جو لوگ دائرہ انسانیت سے دائرہ شیطانیت میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کسی بھی شیطان کو اپنے تابع کرنے کے لیے انسان کو پہلے دائرہ انسانیت سے خارج ہو کر دائرہ شیطانیت میں داخل ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ شیطان جو ہے اس انسان کے تابع ہوتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر نہیں۔ اگر حقیقی طور پر تابع ہو جائے تو وہ اور شر پھیلائے، مگر وہ تابع نہیں ہوتا، وہ انسان کی دنیا اور عاقبت جو ہے اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اب تیسری بات آ گئی یہاں پر کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے شیاطین کو جو ہے، جنات کو جو ہے وہ ان معاملات میں بھجواتے ہیں۔ لوگوں کا گھر خراب کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے، اور جو لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ان کو رلانے کے لیے، ان کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی، ان کی خوشیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ مگر ان تمام چیزوں سے ایک چیز وہ ہے جو کارڈن کا معاملہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جادو چلتا ہے انسان کے اوپر، یہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ سے ثابت ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں کائنات میں
کہ اللہ پاک کی ذات نے ان چیزوں کے اوپر، ان قرآنی آیات کے اوپر خاص فضل اور خاص کرم والا معاملہ فرمایا۔ جب انسان اپنے معمولات زندگی میں وہ ان تمام چیزوں کو لے آتا ہے، اس کے بعد یہ شیاطین جو ہیں اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تیسری بات کر لیتے ہیں ہم عملیات کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ جادو کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، پہلی بات ان کا اسلام سے کوئی ناطہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جادو، جنات اور یہ تمام ایسی چیزیں انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے جو لوگ بھجواتے ہیں، جو یہ تمام کام اپنے عمل میں لاتے ہیں اور ان تمام کاموں کو عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک ابلیس کی سازش موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابلیس کی طرف سے سارا عمل چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے کس شخص کو کس طرح سے خراب کرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے روز ازل سے، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مالک، میں ان بندوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا، تیرا شکر ادا نہیں کر پائیں گے یہ لوگ۔ اور پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر پھر شر پھیلا سکتا ہے۔ اور پھر جب کچھ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں پیسہ نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں قطعاً نہیں دیکھی کہ جو چیزیں ان کے خوابوں کا معیار رہی ہوں، جب ان بندوں کو وہ خوابوں کا معیار رہنے والی چیزیں میسر آنے لگتی ہیں، وہ پھر انسان شر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، وہ دہاڑی پہ کام کرتا ہے، اجرت پہ وہ کام کر رہا ہے، اسے 500 روپے یا 1000 روپیہ پورا دن کام کرنے کے عوض 1000 روپیہ سے ملتا ہے۔ اب وہی بندہ ہے جو وہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس سے جادو سیکھتا ہے اور کسی دوسرے انسان کے اوپر جادو کرنے سے اس سے 50,000 روپیہ لے لیتا ہے۔ تو اس کو کیا مقصد ہے اس کا کام کرنے کا؟ اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عملیات کی ضد میں ہیں، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے ایسے تمام بندوں کو جو کہ عملیات کی ضد میں ہیں، اللہ پاک کی ذات ان کو ان تمام جنات سے، جادو سے، نحوست سے اللہ پاک کی ذات محفوظ رکھے، اللہ پاک کی ذات بچائے۔ آپ تمام ناظرین کے سامنے یہ ایک چیز ہے ہماری طرف سے کہ آپ لوگوں کو اگر کسی مسئلے کا سامنا درپیش ہے، اگر آپ ڈرتے ہیں، اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے، اگر آپ کو خواب میں ڈرایا جاتا ہے، اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور سیدھے لیٹے ہوئے ہیں آپ، اور آپ کے جسم کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے اور آپ سے حرکت نہیں ہوتی، حرکات و سکنات کا معاملہ جو ہے اس وقت سلب ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی روحانی آدمی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے روحانی مسئلہ ہے، اور اس روحانی مسئلے کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، وہ ایک حد تک جا کر انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بذات خود اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، روزمرہ زندگی کے معاملات میں آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، جو آپ کی زندگی میں نیگیٹو چیزوں کو جو ہے نا وہ پروان چڑھا رہی ہیں، اور کون سے ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی میں روزمرہ طور کے اوپر آپ کی معمولات زندگی میں کون سے ایسا پازیٹیو عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کو راحت، سکون اور قلب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمیں کومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ کسی بھی بھائی کو، کسی بھی بہن کو درپیش ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، کیونکہ روحانی طور کے اوپر یہ معاملات کو چلانا کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہر سسٹم کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس لیے یہ عملیات کے جو معاملات ہیں اور پھر یہ جادو اور یہ جو جنات ہیں، یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے ان تمام چیزوں سے انسانوں کو بچائے۔ ہاں اگر کسی بندے کے اوپر جادو ہے، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ جی تمہارے اوپر جادو ہے، تو اس کو اپنے مائنڈ میں یہ چیز سیٹ کر لینی چاہیے کہ وہ یہ چیز سوچے کہ میرے اوپر جادو جو ہے وہ نہیں چل رہا قطعاً۔ جب انسان یہ سوچے گا کہ میرے اوپر جادو نہیں چل رہا تو اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ جادو کے اثرات اثر انداز ہی انسان کے جسم پر اس وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے اندر یہ گمان پال لیتا ہے کہ ہاں جی میرے اوپر جادو چل رہا ہے اور میں اس جادو کی ضد میں ہوں اور یہ جادو مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر چاہے وہ جادو نہ بھی چل رہا ہو، مگر وہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ انسان کی ذات تک آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ عام چیز نہیں ہے اور ہر انسان اس چیز کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ آپ سب بھائیوں کا بہنوں کے فائدے کے لیے ہم لوگ جو ہے یہ چیزیں عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے، ان تمام پیغامات سے آپ لوگ اپنے لیے وہ ان چیزوں کا چناؤ ضرور کریں جو آپ کے حق میں فائدہ مند ہیں۔ تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ سب بہن بھائیوں کا، دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنی رحمت کے زیر سایہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔